سب کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کا 12 باب 49 آیت سے لے کر 53 آیت تک ہم سنیں گے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، تو میں اور کیا چاہتا ہوں مگر یہ کہ وہ جل پڑے، اور مجھے ایک استباغ لینا ہے، تو میں کیسا بے چین ہوں جب تک وہ نہ ہو لے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آپس میں مخالفت رکھیں گے، 3 سے 2 اور 2 سے 3 مخالفت رکھیں گے، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے مخالفت رکھے گی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر 20ویں عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور پچھلے اتوار ہم نے جب تلاوتوں پر غور کیا تھا تو کلام کا موضوع تھا ایمان کی فضیلت۔ آج کا کلام ہمیں ایمان کے پہلو سے ہی آگاہ کرتا ہے، لیکن ایمان جینا کیسے ہے، ایمان میں رہنا کیسے ہے، آج کی تلاوتیں ہمیں اس بات سے باور کرواتی ہیں۔ پہلی تلاوت ارمیا نبی کے صحیفے میں سے ہم نے سنی، جس میں ہم نے سنا کہ خدا ارمیا نبی سے فرماتا ہے کہ جا کر بادشاہ سے کہہ دے کہ تیری جو سلطنت ہے ختم ہو جائے گی، نبوکت نظر آئے گا اور سارے یروشلم کو تباہ کرے گا اور لوگوں کو اسیر کر کے اپنے پاس لے جائے گا۔ ارمیا جا کر خدا کا کلام کی نبوت کرتا ہے، لیکن بادشاہ نہیں مانتا، ارمیا کو قتل کروا دیتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا، ایمان نہیں رکھتا، تو نبوکت نظر بادشاہ آتا ہے اور ساری قوم کو اسیر کر کے لے جاتا ہے۔ پھر آج کی دوسری تلاوت میں ہم نے سنا کہ عبرانیوں کے نام کے خط کا مصنف ان کو اس بات سے باور کرواتا ہے کہ تمہارا ایک ہی رہنما ہے، خداوند یسوع مسیح، اس کو تاکتے رہو، اس پر ایمان رکھو اور اسی ایمان میں جیو اور مرو۔ پھر آج کے کلام میں خداوند یسوع مسیح بڑا سخت کلام کرتے ہیں۔ کیا کلام کیا یسوع نے جی؟ کیا کلام کیا ہے؟ کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ نہیں، بلکہ کیا؟ آگ بھڑکانے اور جدائی کروانے۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں۔ بڑا سخت کلام۔ آج ہم اس کلام کو ذہن میں رکھتے ہوئے کلام پر غور و خوض کریں گے۔ تو آج کی تینوں تلاوتوں کا جو مرکز ہے وہ یہ ہے مسیحی ایمان میں جینا اور مرنا۔ کیا موضوع ہے جی؟ جینا اور مرنا۔ انگلینڈ کا ایک کوہ پما تھا جس کا نام تھا ملر۔ کیا نام تھا جی؟ ہاں، اس نے اپنی زندگی میں ایک ارادہ کیا کہ میں نے جو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ، دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ، میں نے اس کو سر کرنا ہے، میں نے اس پر چڑھ کر اس پر اپنے ملک کا جھنڈا گاڑنا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اور اسی تصور کو ذہن میں رکھ کے وہ اپنے وطن سے نکلتا ہے اور ایک ٹیم کو لیتا ہے، اور اس کا ارادہ جو ہے اسے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کی راہوں پر گامزن کرتا ہے۔ جاتا ہے اور پہلی دفعہ اس پر چڑھتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر اپنا حوصلہ بلند کرتا ہے، پھر ٹیم کو جمع کرتا ہے اور لے کر پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے اور وہ گر کر مر جاتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں اور یہ بھی بچ جاتا ہے۔ پھر اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں، میں آیا ہوں، میں نے اس کو سر کرنا ہے اور میں نے اس کے اوپر چڑھ کر اپنے ملک کا جھنڈا لگا کے جانا ہے۔
پھر اپنی ٹیم کو لیتا ہے اور ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کی غرض سے اس پر چڑھنا شروع کر دیتا، لیکن تیسری بار بھی ناکام ہو جاتا ہے. پھر اپنے وطن واپس آ جاتا ہے، اور جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، جو موت کی جو وادی میں اترتے نہیں ہیں، وہ اس کی ضیافت کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دنیا سے خطاب کر جو لوگ آئے ہیں ان کو بتا کہ آپ کا سفر کیسا رہا. اور جب کلام کرنے کے لیے اٹھتا ہے، بات چیت کرنے کے لیے اٹھتا ہے نا، تو لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کے ہاتھوں میں اس کی تصویریں ہوتی ہیں، لیکن ایک جو بندہ ہوتا ہے وہ ایک بڑی تصویر لے کے آتا ہے ماؤنٹ ایورسٹ کی، اور یہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ماؤنٹ ایورسٹ، تجھے سر کرنا میرا یقین تھا، تیرے اوپر چڑھ کر تیرے اوپر اپنی ملک کا جھنڈا لگانا میرا عزم تھا، لیکن میں اپنے عزم میں ایک بار، دو بار، تین بار فیل ہو گیا ہوں. لیکن یہ نہ ماننا کہ میں اس سے غافل ہو گیا ہوں. جتنے یہاں جمع ہیں، ایک دن آئے گا کہ یہ تجھ کو سر کریں گے، کیونکہ تیرا قد جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین تجھ سے ایک دن بڑا ہوگا اور ہم اسی ایمان کے ساتھ تجھ کو سر کریں گے. یہ ہے ایمان، عقیدہ، کہ جو میں نے ایمان رکھ لیا ہے اسی میں نے جینا ہے، اسی میں نے مرنا ہے، اسی میں نے رہنا ہے، اسی میں میرا رہن سہن ہے، اسی میں میری زندگی ہے. کیونکہ ایمان رہنے سے انسان کو برکت ملتی ہے، ایمان میں رہنے سے خدا کا فضل حاصل ہوتا ہے، ایمان میں رہنے سے انسان خدا کی سرش شناس ہوتا ہے، ایمان میں رہنے سے انسان صادق بنتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ صادق ایمان سے زندہ رہے گا، کہ جس کا ایمان ہوگا اگر وہ اس ایمان میں رہے گا نا تو وہ ہمیشہ تک جیتا رہے گا. کلام اقدس میں خدا نے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، شاگردوں کو، مقدسوں کو ایمان کی فضیلت عطا کی، اور انہوں نے اس ایمان میں جینا اور مرنا بھی سیکھا. کلام اقدس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کلام اقدس میں بے شمار مثالیں ملیں گی جہاں لوگ اپنے ایمان میں مرتے اور جیتے نظر آتے ہیں. ابراہیم کی مثال دیکھیں، خدا پر ایمان رکھا، خدا نے بیٹے کی قربانی مانگ لی، کہتا ہے کہ بیٹا میرے لیے ضروری نہیں ہے، خدا پر ایمان رکھنا ضروری ہے. حنا کو دیکھ لیں، اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے کہا اولاد ہونا نہ ہونا خدا کی دین ہے، میرا خدا پر یقین ہے، یہی میرا ایمان ہے، اسی ایمان میں جیوں گی، اسی ایمان میں مروں گی. ایوب کو دیکھ لیں، خدا نے اس سے سب کچھ لے لیا، آزمائشیں آ گئی، اس نے کہا کہ اسی نے دیا، اسی نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو. اس لیے سارے کلام کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو ایمان کے محافظ نظر آئیں گے، آپ کو ایمان میں مرنے والے نظر آئیں گے، آپ کو ایمان میں جینے والے نظر آئیں گے. ابراہیم نے ایمان کو قربانی میں زندہ رکھا، حنا نے ایمان کو بے اولادی میں زندہ رکھا، ایوب نے ایمان کو آزمائشوں میں زندہ رکھا، مقدسوں نے ایمان کو عبادت میں زندہ رکھا، اور رسولوں نے ایمان کو شہادت میں زندہ رکھا. یہ ہے ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان میں جینا اور مرنا. جس ایمان کا خدا نے بیج میرے دل میں بو دیا ہے وہی میرا ایمان ہے، وہی اسی میں نے جینا ہے اور اسی میں نے مرنا ہے. کیونکہ خدا نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ اگر تو اس ایمان میں جیے گا تو میں تیرے ساتھ چلوں گا، اگر تو اس ایمان سے غافل ہوگا تو میں تجھ سے دور ہو جاؤں گا. اور اس کی مثال آج کی پہلی تلاوت میں ملتی ہے. کیا ہم نے سنا کہ خدا جو ہے وہ صدقیہ بادشاہ کو اس بات سے آشناس کرتا ہے کہ اے صدقیہ بادشاہ، تو اپنی سلطنت سے دور ہو جائے گا، ایک قوم آئے گی جو تجھ پر سلطنت کرے گی اور سارے یروشلم کو تباہ کر دے گی. ابھی ہوا کیا ہے کہ خدا ارمیا نبی کے صحیفے میں ارمیا نبی سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جا کے صدقیہ بادشاہ کو کہہ دے کہ بابل تجھ پر مسلط ہوگا. انہی دنوں میں جو بابل کی حکومت ہے، ایک طاقتور سلطنت، طاقتور حکومت جو لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کر رہی ہے، جو سلطنت پھیل رہی ہے. اس سے پہلے مصری وہ طاقتور تھے، لیکن یہ جو سلطنت ہے بابل کی سلطنت، نبوکدنضر بادشاہ کی سلطنت، یہ ابھی طاقتور حکومت ابھر رہی ہے. اور اس زمانے میں ایک دستور تھا
کہ جو سلطنت زیادہ مضبوط طاقتور ہوگی اس سے جو چھوٹی سلطنتیں ہیں وہ ڈرتی تھی اور اس کو جزیہ دیتے تھے, رینٹ دیتے تھے تاکہ وہ ہماری حکومت کو تباہ نہ کرے, ہمارے بادشاہ کو تباہ نہ کرے. اور خدا نے اس لیے ارمیا سے کہا کہ ارمیا جا کر صدقیہ بادشاہ سے کہے کہ خدا تجھے کلام کر کے فرماتا ہے کہ تو بادشاہ کو نبوکدنضر کو جزیہ دے, رینٹ دے اس کو. صدقیہ بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں, میں ایسا نہیں کروں گا. اور اس کے جو ساتھ دینے والے کہتے ہیں کہ مصریوں کی مدد لے تاکہ وہ جنگ کرنے میں ہماری مدد کریں. جو صدقیہ بادشاہ ہے جزیہ نہیں دیتا, رینٹ نہیں دیتا, تو ابھی نبوکدنضر بادشاہ آتا ہے اور سارے یروشلم کو تباہ کرتا ہے اور سارے لوگوں کو اسیر کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. اور جب لوگ اسیری کی طرف جاتے ہیں تب ان کو خدا کی بات یاد آتی ہے, خدا کا عہد یاد آتا ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ عہد باندھا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے. تم میرے ساتھ چلو گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا. تم مجھ پر ایمان رکھو گے تو میں تمہارا محافظ ہوں گا. تم مجھ پر ایمان رکھو گے تو قوموں پر تمہارا رعب ہوگا. لیکن جس دن تم نے مجھ پر ایمان نہ رکھا, مجھ سے غافل ہوئے, مجھ سے دور ہوئے, میرا انکار کیا, تو قومیں تمہیں غلام کر لیں گی. آج وہی بات سچ ہوتی ہے ارمیا نبی کے صفحے میں کہ نبوکدنضر بادشاہ آتا ہے, لوگوں نے خدا کا عہد توڑا, خدا سے دور ہوئے, اور خدا نے کہا تھا جب تم مجھ پر ایمان رکھو گے تو میں تمہارا محافظ ہوں گا, لیکن جب تم ایمان سے غافل ہوگے تو لوگ تم پر مسلط ہوگے. آج نبوکدنضر بادشاہ آتا ہے, قوم کو اسیر کر کے لے جاتا ہے, وہ قوم جن کا اپنا بادشاہ, اپنی سلطنت, اپنی زمین, اپنی حکومت, سب کچھ لٹ جاتا ہے اور وہ قوم قید میں چلی جاتی ہے. تب لوگوں کو خدا کی بات یاد آتی ہے کہ ہم نے خدا پر ایمان نہیں رکھا. اسی خدا تو پھر گئے ہاں تے خدا ساڈے تو دور ہو گیا. خدا نے آخیا سی آزمائش آئے, مصیبت آئے, تنگی آئے, کچھ بھی ہوئے, لیکن ایمان تو غافل نہیں ہونا. لیکن اسی ایمان تو دور ہو گیا. اس لیے خدا نے ہمیں سزا دی کہ بادشاہ, دوسری قوموں کا بادشاہ آ کر ہمیں اسیر کر کے لے جا رہا ہے. اس لیے کیونکہ ہم نے خدا کی راہیں نہیں تاکی, خدا کو پہچاننا نہیں ہے, اور اگر خدا کو پہچاننا نہیں ہے تو خدا نے ہمیں دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اسی بات کا آج دوسری تلاوت میں ذکر ہوتا ہے. کیا ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے نام کا خط کا مصنف, یہ جو خط ہے 60 سے لے کے 70 سن میں تحریر کیا گیا ہے, اور ان لوگوں کے لیے تحریر کیا گیا ہے جو یہودی مذہب چھوڑ کر مسیحی مذہب میں داخل ہوئے ہیں. اور ابھی یہودیوں کا ایک دستور ہے کہ اگر کوئی اپنا مذہب چھوڑ کر کسی اور مذہب میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے خاندان سے جدا ہوگا, اپنی قوم سے جدا ہوگا, اپنی ماں سے جدا ہوگا, اپنی بیٹی سے, اپنے بیٹے سے جدا ہو جائے گا, اور اس کے لیے یہ دستور تھا کہ وہ اپنی قوم کو مکمل طور پر رد کر دے گا. ابھی جو لوگ یہودی مذہب چھوڑ کر مسیحی مذہب میں آئے ہیں تو ان کو بڑی تنگی ہے, مصیبت ہے. ابھی یہ مصنف ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے لوگو ڈرو نہیں, جس کو تم نے چنا ہے وہ یسوع المسیح ہے, جس کو تم نے چنا ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. اس پر ایمان رکھو, اس کو تاکتے رہو, اس کی راہیں سیدھی کرو, اس کی راہ پر ہمیشہ چلو, تو تمہاری قربانیاں, تمہاری تنگیاں, تمہاری مصیبتیں خدا رائگاں جانے نہیں دے گا, بلکہ خدا ان کا تمہیں انعام دے گا. اور انعام کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. اس لیے خدا ان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا وارث تمہیں ٹھہرائے گا. تمہارا ایمان تمہارے لیے ابدی راہیں ہموار کرے گا. تمہارا ایمان میں جینا اور مرنا اور یسوع کو تاکتے رہنا, اس کی محبت کو تاکتے رہنا, اس کی جو مصیبتیں ہیں, دکھ ہیں, ان کو تاکتے رہنا تمہیں مسیح میں آزاد کرے گا. اس لیے آج کا جو دوسری تلاوت کا مصنف ہے اس بات سے باور کرواتا ہے کہ ایمان میں آزمائشیں, قربانیاں آنا لازم ہے, لیکن جو ایمان میں مستحکم رہے گا, مضبوط رہے گا, اسی کو خدا اپنے فضل سے مامور کرے گا. آج کے انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ یسوع کہتے ہیں کہ میں کیا کرنے,
आग भड़काने आया हूं और तुम गुमान करती हो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं, नहीं बल्कि जुदाई करवाने आया हूं। हम सब ने यीशु के बारे में सुना है, हमारा ईमान है, अकीदा है, यकीन है। यीशु कहता है कि मैं ज़मीन पर क्या आग भड़काने आया हूं। लेकिन हमने कलाम में पढ़ा है, जब ये अल्फाज सुनते हैं तुम्हारे जहनों में यीशु की एक तस्वीर और नुमायां हो जाती है कि ये यीशु का कैसा कलाम है, ये तो बड़ा सख्त कलाम है। हमने कलाम में पढ़ा है कि यीशु अमन का रईस है, अमन का शहजादा है, अमन फैलाने वाला है। इब्तिदा से लेके उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक उसने अमन को तरजीह दी है। फरिश्तों ने उसके अमन का नगमा गाया है, गडरियों ने आकर कहा है कि अमन और सुलह सलामती का ये बादशाह होगा, चरवाहों ने आके उसके गुण गाए हैं। ये कैसा कलाम है कि यीशु कहता है कि मैं क्या हूं, आग भड़काने आया हूं। हमारे ज़हनों में 100 सवाल जन्म लेते हैं कि यीशु कैसा कलाम करना चाह रहा है। अभी गौर से खुदा का कलाम सुनना है। यीशु जब ये कलाम करते हैं तो वो यरूशलेम की राह पर हैं और यीशु के साथ उसके शागिर्द हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। याद रखना है कि यीशु के साथ हमेशा 4 किस्म के लोग चलते थे। पहली किस्म वो लोग जो उसके शागिर्द हैं, उसके शागिर्द चलते थे। दूसरे वो लोग जो उसका कलाम सुनते थे। तीसरे वो लोग जो वैसे ही बीमार थे, जो शिफा से लबरेज होना चाहते थे। और चौथी किस्म के वो लोग जो यीशु के दस्तरखान से सैर होना चाहते थे। अभी यीशु यरूशलेम की राह पर है और लोगों से कहता है कि कुछ लोग मेरी पैरवी करेंगे और कुछ लोग मेरी पैरवी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूं। क्या भड़काने आया हूं जी? हाँ, अभी याद रखना है कि कलामे अक़दस में जब भी आग का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, जब भी हम आग के बारे में सुनेंगे, तो याद रखना है ये लफ्ज खुदा की हजूरी, खुदा की ममूरी और खुदा की मौजूदगी को जाहिर करेगा। जब भी आप कलामे अक़दस में आग का लफ्ज सुनेंगे, हमने कलामे अक़दस में पढ़ा है कि जब खुदा ने मूसा से कलाम किया, मूसा को बुलाया, तो क्या देखते हैं कि झाड़ी क्या थी? जल रही थी, उसमें आग लगी हुई थी। फिर कलाम में हमने पढ़ा है कि खुदा ने बनी इस्राएल से कहा था कि परेशान ना हो, मैं आग के सतून की मानन तेरे आगे आगे चलूंगा। फिर कलाम में हमने पढ़ा है कि जब बाल ज़बूल के जो शागिर्द हैं और इलियास के दरमियान मुकाबला होता है, तो इलियास खुदा से दुआ करता है और आसमान से क्या नाजिल होती है? आग नाजिल होती है और खुदा की हजूरी और मेमोरी की निशानी है। फिर उसके बाद नए अहदनामे में आग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है पकीज़गी के लिए। यूहन्ना इसबागी कहता है कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें आग से। हाँ, जब भी आग का लफ्ज कलाम में इस्तेमाल किया जाएगा, ये खुदा की मौजूदगी, खुदा की हजूरी, खुदा की मेमोरी और इससे बढ़कर ये पाकीज़गी की अलामत समझी जाएगी। ये पाकीज़ा होने की अलामत है। जब भी आग का लफ्ज कलाम इस्तेमाल किया जाए, कलामे अक़दस में 297 मरतबा, कितनी मरतबा जी? 297 मरतबा आग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अभी यीशु कहते हैं कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं। अभी ये आग वो नहीं है जो हम अपनी सकाफत में सोचते हैं कि ए बंदा आग लाने वाला है, ओ बंदा जी आग लाने वाला। नहीं, ये आग वो नहीं है कि कलामे अक़दस के मुफक्करीन बयान करते हैं, कलामे मुक़द्दस की तफसीरात बयान करती हैं कि ये आग रूहुल कुद्दस की आग है, ये आग अंजीली कदरों को अपनाने की आग है, ये आग खुदा में आगे बढ़ने की आग है, ये आग हलीमी, फरोतनी, आजिज़ी, इंकिसारी और खुदा की मोहब्बत से लबरेज होने की आग है। ये आग वो नहीं जो हम अपनी सकाफत में सोचते हैं। नहीं, कलामे अक़दस में यीशु ने कहा कि मैं आग भड़काने आया हूं, कि मेरी तालीम, मेरा कलाम, मेरी तरबियत, मेरी सोच, मेरा कौल, मेरा जो कलाम है, अगर कोई बंदा अपने जहन में, अपने किरदार में, अपने अखलाक में, अपनी जिंदगी में अपना लेगा, तो ये उसके दिल में, दिमाग में, किरदार में एक आग है जो उसे खुदा के साथ जोड़ेगी, जो उसे खुदा के साथ पवित्र करेगी, जो उसे खुदा के साथ हमेशा मुंसलिक करेगी। और ये जो आग है, ये उसे खुदा के साथ पवित्र करते हुए अबदी जिंदगी की राहों से हमकिनार करेगी। फिर यीशु कहता है कि तुम क्या समझती हो कि मैं सुलह करवाने नहीं बल्कि जुदाई करवाने। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक लड़की थी, उसका नाम मरियम था।
اس کا باپ جو ہے وہ گورنمنٹ محکمے میں ملازم تھا، اور اکثر اوقات اس کی باپ کی شکایت تھی کہ یہ رشوت لیتا ہے، رشوت خوری کرتا ہے. لیکن مریم جو ہے یہ شروع ہی سے خدا کے ساتھ کلام کرتی ہے، اس کا کلام پڑھتی ہے، کلام سنتی ہے، اور جب بڑی ہو کر ایک محکمے میں جاب کرتی ہے تو پہلے دن خدا کے ساتھ ارادہ کرتی ہے کہ میں ہمیشہ ایمانداری سے، دیانتداری سے اور ہمیشہ ایمان کو فروغ دوں گی، رشوت کبھی بھی نہیں دوں گی. ابھی ہم غور کر رہے ہیں، یسوع کہتا ہے کہ میں تمہیں جدائی کروانے آیا ہوں. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور کر رہے ہیں. ابھی جب وہ اپنے کام کا آغاز کرتی ہے تو ایک دن گورنمنٹ کا ایک ملازم آتا ہے اور جو اس سے بڑا افسر ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ اتنے پیسے لے کر اس کا یہ کام کر دو. وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ میں نے اپنے یسوع کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں ایمانداری سے چلوں گی، ایمانداری سے اپنا کام کروں گی، اپنے ایمان میں قائم رہوں گی. ابھی یہ بات اس کے باپ تک پہنچتی ہے اور باپ اس سے کہتا ہے کہ تو میرے نام کو خراب کر رہی ہے، جتنی میں نے محنت کی ہے تو اس پر داغ لگا رہی ہے، لوگ مجھے باتیں کر رہے ہیں. وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ تیری زندگی کا مقصد کچھ اور تھا، میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. تیری راہیں جدا ہیں، میری راہیں ہاں. تو اپنے کام میں جتنا ایماندار تھا تو جانتا ہے، لیکن میں کتنا ایماندار رہوں گی یہ میں جانتی ہوں. اس لیے میرا ایمان تیرے ایمان سے جدا ہو جاتا ہے. یہ ہے یسوع کی بات کہ جو اس پر ایمان رکھیں گے وہ انجیلی قدروں کو فروغ دیں گے، وہ ایمانداری سے، محبت سے، فروتنی سے خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے اپنا کام سر انجام دیں گے. ایک گھر میں اگر کسی میں یہ آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ وہ یسوع کے ساتھ چلتا ہے، یسوع کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، محبت میں چلنا چاہتا ہے، دوسرے لوگ اس سے جدائی اختیار کر لیں گے، اس کے ساتھ چلنا نہیں چاہیں گے، اس کے ساتھ آگے بڑھنا نہیں چاہیں گے. لیکن جو یسوع جدائی کی بات کرتا ہے، وہ یسوع کہتا ہے کہ جس بیٹے کے دل میں، جس بیٹی کے دل میں روح قدس کی آگ جنم لے گی وہ میرا سچا پیروکار ہوگا. اگر اس کی ماں اس کے خلاف ہوتی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر اس کی بیٹی اس کے خلاف ہوتی ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے دل میں خدا کے کلام کی آگ بھڑک اٹھی ہے جو کبھی بھی بجھنے والی نہیں ہے. اس نے ایمان کو پہچان لیا ہے اور اسی ایمان میں جینا اور مرنا اس کی زندگی کا مقصد ہو گیا. مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی تینوں تلاوتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جو ایمان ہم نے پایا لیا ہے، جو ایمان ہمیں دیا گیا ہے، اسی میں جینا اور اسی میں مرنا ہماری زندگی کا کیا ہے؟ مقصد ہے. ہم جب ایمان کا عمل پڑھتے ہیں اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہ اے خدا میں ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں جو تو نے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی معرفت ماننے کے لیے ظاہر کیا ہے، کیونکہ تو خود صداقت ہے جو نہ فریب دے سکتا ہے اور نہ فریب. اسی ایمان میں جینا اور مرنا چاہتا ہوں. یہ جو ایمان مسیحی ایمان خدا نے ہمیں دیا ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی برکت ہے. اگر اس ایمان میں آج چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، تو خدا کہتا ہے آپ کیا ہو؟ مبارک ہو، کیونکہ آپ سے پہلے لوگوں نے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے. اس لیے جو ایمان ہم نے پایا ہے، جو ایمان ہمارا ہے، خدا کہتا ہے کہ یہی ایمان سنبھالنا اور پالنا، اسی میں جینا، اسی میں مرنا، اسی میں صادق رہنا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ صادق ایمان سے زندہ ہے. دوسری بات، موجودہ دور میں مسیحی مذہب کو بڑے سارے چیلنجز ہیں. یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے. ایمان میں رہنا، ایمان میں مستقل رہنا، مضبوط رہنا، ایمان میں جینا اور مرنا آج کی بات نہیں ہے. کلیسیا کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، پہلی 3 صدیاں مسیحیوں نے ایمان میں مرنا سیکھا ہے، ایمان میں جینا سیکھا ہے. لوگوں نے پکڑ کر ہلاک کیا لیکن مسیح ایمان سے غافل نہ ہوئے. لوگوں نے پکڑ کر صلیب پر لٹکا دیا لیکن مسیح ایمان سے غافل نہ ہوئے. لوگوں نے پکڑ کر زندہ جلا دیا لیکن مسیح ایمان سے منحرف نہ ہوئے.
شیوا تھا، یہ ان کا ایمان تھا کہ یہ زندگی تو عارضی ہے، لیکن جو زندگی ہم دیکھتے ہیں وہ اس زندگی سے افضل ہے، جو ہمارا ایمان ہمیں زندگی دکھائے گا۔ اس لیے یاد رکھنا ہے، ایمان میں تنگی آنا، مصیبتیں آنا، آزمائشیں آنا، قربانیاں آنا، یہ ہماری زندگی کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ اس لیے آج میں جو والدین ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایمان میں مضبوط رہنے کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے آپ نے۔ اگر آج اس مسیحیت کو چیلنج ہے تو اس میں مضبوط رہنا اور اس میں آگے بڑھنا، ترقی لینا ماں باپ نے سکھانا ہے۔ اور کیسے سکھانا ہے؟ گھر میں دعا کرنے سے، کلام کرنے سے، کلام کا مطالعہ کرنے سے، کلام کو جگہ دینے سے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہے، سننا خدا کے کلام سے۔ جتنا زیادہ کلام پڑھیں گے اتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آئیں خدا سے برکت مانگیں کہ اے خدا، جو ایمان تو نے مجھے دیا ہے اسی میں نے مرنا ہے، اسی میں نے جینا ہے، عطا کر مجھے ہمت دے، طاقت دے، تاکہ میں ہمیشہ اپنی زندگی میں اس کا پرچار کرنے والا بنوں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے